السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آیات 20 تک کا ترجمہ، الفاظ معانی، اس سے متعلق کا سوال ہم پڑھ چکے تھے۔ امید ہے وہ آپ نے کام آسان انداز سے یاد کر لیا ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں، ہمارا جو سلیبس تھا میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، اس کے کل 3 حصے ہیں۔ ایک ہے قرآن مجید کا حصہ، الجزء الاول من ہدی القرآن الکریم، اس میں ہمارا سورۃ الاحزاب مکمل ہے، سورۃ الممتحنہ مکمل ہے۔ دوسرا حصہ ہمارا ہے الجزء الثانی من ہدی الحدیث، کہ اس میں احادیث ہیں 11 سے لے کر 20 تک، 10 حدیثیں 1 تا 10 آپ نے 9th کلاس میں پڑھی تھیں، 11 سے 20 تک یہ 10 حدیثیں آپ نے 10th کلاس میں پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح چند ایک اسباق ہیں موضوعاتی مطالعے کے، الجزء الثالث جو ہے وہ اس کے اندر ہے، وہ بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ ہمارا 10th کلاس کا سلیبس تھا۔ تو ہم نے الجزء الاول سے پڑھی ہیں 20 آیات پڑھ لی ہے سورۃ الاحزاب کی، اور اس کے بعد اب ہم پڑھ رہے ہیں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے 20 تک، اور موضوعاتی مطالعہ کے 5 چیپٹر ہیں ہمارے 10th کلاس میں، طہارت اور جسمانی صفائی، صبر و شکر، اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی، عائلی زندگی کی اہمیت، ہجرت و جہاد، اور حقوق العباد۔ یہ 5 اسباق ہمارے موضوعاتی مطالعے کے ہیں، 5 چیپٹر ہیں۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ یہ میرے پاس جو ٹیکسٹ بک ہے اس کا پیج نمبر 52 ہے، ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 52 میرے پاس ہے۔ اس کی حدیث نمبر 11 کی ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ ترجمہ، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ومن اقامها، اور جس شخص نے اس نماز کو قائم کیا، فقد اقام الدین، گویا اس نے پورے دین کو قائم کر دیا، ومن ہدمها، اور جس نے دین کو، اس نماز کو منہدم کر دیا، فقد ہدم الدین، گویا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا، پورے دین کو گرا دیا۔ تشریح، اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی عمارت ہے وہ ستونوں پر قائم ہوتی ہے، وہ 4 دیواری پر کوئی بھی عمارت قائم ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے، کہ دین کی جو عمارت ہے وہ گویا نماز کے اوپر مبنی ہے، کہ جو بندہ نماز قائم کرے گا گویا اس نے دین کو قائم کیا ہوا ہے، اور جو نماز والے ستون کو گرا دے گا تو عمارت بھی، ستون ہی جب نہیں رہیں گے تو عمارت کیسے رہے گی؟ تو اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو اس نے گویا پورے دین ہی کی عمارت کو ڈھا دیا۔ تو یہاں پر دین کو تشبیہ دی گئی ہے کہ عمارت کے ساتھ، بات سمجھانے کے لیے۔ اصل میں جو مثالیں دی جاتی ہیں یہ ممثل لہو کو، یعنی جس کے سامنے مثال پیش کی جاتی ہے، جس بندے کے سامنے، اس بندے کو اصل میں بات سمجھانا مقصود ہوتی ہے، بس کہ بات سمجھ آ جائے۔ یہ اس بات کو مد نظر رکھا جاتا کہ مثال کیا دی جا رہی ہے، مثال کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، مثال صرف اس لیے دی جاتی ہے تاکہ بات سمجھنے والے بندے کو بات سمجھا دی جائے بس۔ تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی کہ جیسے کہ عمارت ہوتی ہے، عمارت کے ستون ہوتے ہیں، اور پھر اس ستونوں پر ہی عمارت قائم ہوتی ہے، ایسے ہی دین جو ہے یہ بھی ایک عمارت ہے، اور اس دین کے جو ستون ہیں، وہ دین کے جو پلر ہیں وہ جو ہے یہ نماز ہے۔ جس بندے نماز قائم رکھی ہوئی اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے نماز قائم نہ کی، نماز کو چھوڑ دیا، نمازیں نہیں پڑھتا، بے نمازی بن گیا، تو اب اس نے گویا دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ فلاح سے مراد کامیابی ہے، یعنی نماز ہی خود کامیابی ہے، جیسے اذان کے اندر کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، اس سے پہلے آتا ہے حی علی الصلاح، کہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو یہ اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے، مؤذن اعلان کرتا ہے کہ ان کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ تو 5 مرتبہ دن میں امتحان کا موقع آتا ہے، کہ جس سے ہم اب یہ ثابت کر سکتے ہیں ہم واقعی مسلمان ہیں، واقعی ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ ثابت کرنے کا موقع آتا ہے۔ اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے، لبیک کہتے ہوئے مسجد پہنچتا ہے، تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے کہ واقعی میں سچا مسلمان ہوں۔ اور اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اس بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے۔ دیکھیں، ہم کسی کے ساتھ جب ہمارا کنیکشن ٹوٹ جائے، رابطہ ٹوٹ جائے، تو جب رابطہ ہی نہیں رہے گا تو ایک دوسرے تک رسائی بھی ممکن نہیں رہے گی۔
ایسے ہی جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو ہماری اللہ تک رسائی ممکن نہ ہو سکے گی۔ نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے، اور جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے، جب ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں نماز کو ترک کرنے کی وجہ سے یہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے یہ جو عبارت ہے اس کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے، اور یہ عبارت جو ہے یہاں پر یونیک نوٹس میرے پاس موجود ہیں، اور میرے پاس جو صفحہ نمبر یونیک نوٹس کا 93 ہے، پیج نمبر 93 میرے پاس ہے، حدیث نمبر 11 کی تشریح ہے۔ اب تشریح کو ہم یہاں سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ ترجمہ، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، جس نے اسے ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تشریح، اس حدیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج دین کے بنیادی ارکان ہیں، ارکان کا واحد رکن ہے، یعنی کہ رکن کے معنی ہے ستون، رکن واحد ہے، اس کی جمع ارکان آتی ہے، اور دین اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ خود حدیث شریف میں موجود ہے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 چیزیں شمار کروائی: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ارکان اسلام سے مراد وہ بنیادیں یا ستون ہیں جن پر اسلام اور اسلامی زندگی کی عمارت کھڑی ہے۔ جس طرح ایک عمارت ستون کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح دین کی عمارت بھی نماز کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ نماز کے معنی: کسی کی طرف رخ کرنا، بڑھنا، دعا کرنا اور قریب ہونا۔ مختصراً، یعنی کہ مختصر یہ کہ پہلے انہوں نے چند الفاظ کے جو ہے چند معنی بیان کر دیے نماز کے، پھر اس کے بعد کہا کہ مختصر یہ کہ پوری توجہ، یکسوئی اور ادب و احترام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا نام نماز ہے۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے، اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو وہ گویا اپنی ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے۔ نماز کی فرضیت، اب یہ دوسری ہیڈنگ ہے جس میں بتائیں گے کہ نماز کی فرضیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے: ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ 5 وقت کی نماز کا تحفہ شب معراج کو ملا۔ نماز کے اوقات اور نماز کا طریقہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا۔ قرآن پاک میں 700 مرتبہ سے زیادہ نماز کا ذکر ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 700 سے زیادہ مرتبہ کا نماز قائم کرنے کا حکم نہیں ہے، صرف نماز کا ذکر ہے۔ تو قرآن پاک میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر ہے۔ یہ اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے کہ نماز اس قدر اہم ہے کہ اتنی مرتبہ نماز کا ذکر آیا قرآن مجید میں۔ آگے اللہ تعالیٰ ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں وہ نماز قائم کریں، جو مومن ہیں وہ نماز قائم کریں۔ اور تیسری ہیڈنگ ہے اللہ کی مدد کا حصول، کہ اس نماز کے ذریعے سے اور ہم کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، نماز کا کیا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ترجمہ: اے مومنو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ کہ انسان ایک تو اللہ کی مدد کو پکار سکتا ہے صبر کے ذریعے، دوسرا اللہ کی مدد کو حاصل کر سکتا ہے نماز کے ذریعے سے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے وہ نماز کی طرف رجوع فرماتے، نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ تو آج بھی ہماری جو پریشانیاں ہیں ان کا سب سے بڑا حل یہی ہے، جب بھی ہمیں کوئی پریشانی آئے تو ہم فوراً مسجد کی رخ کریں، اور ورنہ نفل تو گھر میں پڑھنا افضل ہے، تو فوراً جو ہے ہم وضو کریں اور اللہ کی جانب متوجہ ہو جائیں۔ نماز کے ذریعے سے ہم اپنی اس پریشانی کو ختم کروائیں اور اللہ سے مدد حاصل کریں۔ نماز کی تاکید، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور آگے جو ہے سورۃ الروم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا تکونوا من المشرکین، کہ تم مشرک نہ بنو۔ آگے دوسرے نمبر پر ہے اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ 5ویں ہیڈنگ ہے بے حیائی اور برائی سے بچنے کا ذریعہ۔ 21ویں بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورۃ العنکبوت میں، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، دیکھیں قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو بندہ نماز پڑھ لے گا، نماز قائم کرے گا، یہ نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے گی۔ اس کی مختصر تفسیر یہ سمجھ لیں، فحشاء اور منکر سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ گناہ تو نیکی کے کام کرنے سے جو ہے وہ
ختم ہو جاتے ہیں۔ خود قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو آدمی نیکی کا کام کرتا ہے، پہلے اس نے کوئی صغیرہ گناہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ اسی سے معاف ہو جاتے ہیں۔ خود حدیث میں آتا ہے انسان وضو کرتا ہے تو نماز جو صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتا ہے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن تو دعویٰ کرتا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھے گا، نماز قائم کرے گا، وہ کبیرہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، گھروں کے اندر غیبت کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو ہے ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق اڑا رہا ہے، ایک عورت دوسرے عورت کا مذاق اڑا رہی ہے، تو برائیاں تو ساری ہم کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ قرآن تو دعویٰ کرتا ہے کہ نماز پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان سے برائیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہمارا حال یہ کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ برائیوں میں ملوث ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یا تو معاذ اللہ قرآن کا دعویٰ غلط ہے، یا پھر یہ کہ ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، اور بالکل ایسے ہی ہے۔ قرآن کا دعویٰ 100% درست ہے، قرآن ٹھیک کہتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ فلاں شخص جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن ساتھ چوری بھی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عن قریب اس کی نماز کو برائی سے روک دے گی، کیونکہ نماز کے اندر ایسی قوت موجود ہے، ایسی طاقت موجود ہے، وہ نماز دل کے اوپر ایسی ضرب لگاتی ہے اور اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم ہوتا ہے، ایک ایسا ملکہ اور ایک ایسا داعیہ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل خود ناگوار ہو جاتا ہے، برائی کے کاموں سے خود نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں اصلاح ہے اپنی نمازوں، ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی نمازوں کی اصلاح کریں۔ ہم نمازوں کو قائم نہیں کر رہے، خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھ رہے، ہمارا توجہ کہیں اور ہوتی ہے، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، سجدہ کسی اور کو کر رہے ہیں، دل کے اندر خیالات دنیا کے پھر رہے ہیں، تو ہماری نمازیں چونکہ ٹھیک نہیں ہیں، نمازوں کو قائم ٹھیک طرح ہم نہیں کر رہے۔ دیکھیں نماز عربی زبان کے اندر قرآن مجید میں اللہ نے اقیم الصلاۃ فرمایا ہے، ادی الصلاۃ نہیں فرمایا کہ نمازوں کو ادا کرو۔ اقامت صلاۃ کہتے کسے ہیں؟ اقامت صلاۃ کہتے ہیں نماز کو اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ان سب چیزوں کو بروئے کار لا کر، ان سب چیزوں کو اختیار کر کے پھر نماز پڑھنا، پھر فائدہ حاصل ہوگا، پھر انسان برائیوں سے بچے گا، پھر گناہوں سے بھی نفرت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی۔ آگے چھٹی ہیڈنگ ہے اہل جنت کا سوال اہل جہنم سے۔ سورت مدثر میں ہے اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا تھا؟ وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور آگے آیت کے اندر آتا ہے ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے اس لیے ہم جہنم میں ڈال دیے گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں چند۔ نمبر 1، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ نماز سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے نماز پڑھنا ویسے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کے مختلف طریقے منقول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا بھی ہے، نہیں بھی کیا، آمین آہستہ بھی کی ہے، آمین بالجہر بھی ہے اور آمین بالسر بھی ہے، آہستہ بھی ہے، جو ہے اونچی آواز سے بھی ہے۔ جس طرح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اسی طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع دین بھی کیا کرتے تھے، آمین بھی اونچی آواز سے کہا کرتے تھے، اور اسی طرح خلفائے راشدین حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ رفع دین نہیں کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ دونوں طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس لیے دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ کسی کو یہ کہنا کہ نماز اس طرح نہیں ہوتی، یہ کہنا درست بات نہیں ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ حضور کا فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رحمت للعالمین کوئی نہیں ہے، ان جیسا شفیع کوئی نہیں ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی نرم خو ہستی تھی کہ جن کو اونٹ بھی آ کر شکایت کرتا تھا اپنے مالک کی، وہ اتنے نرم دل انسان تھے۔ جو چڑیا کے بچے ایک صحابی پکڑ لائے تو آپ نے فرمایا جاؤ واپس رکھ کے آؤ۔ حضور کا دل تڑپ جایا کرتا تھا اتنی سی جانوروں کی تکلیف پر۔ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ اب ہم تعویل تو کر سکتے ہیں معنی میں، جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر چھوڑنے کا نماز کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل طور پر کافر نہیں ہوا، پکا مسلمان نہیں ہے۔ ابھی ہم اس کی تعویل یہ کر سکتے ہیں، ورنہ بے نمازی کے متعلق حضور کے جو سخت کلمات ہیں، حضور کے جو سخت فتاوی جات ہیں، وہ بڑے ہی جو ہے ہمارے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سن کر کے۔
حضور نے فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیسے بدن کے اندر سر کی اہمیت ہوتی ہے کہ بنا سر کے دھڑ کی کوئی حیثیت نہیں، ایسے ہی بغیر نماز کے دین کی بھی کوئی حیثیت نہیں، دام بھی پھر ایسے کھوکھلے ہیں۔ تو اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ تابعی ہیں، عبداللہ بن شقیق، یہ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے۔ حضرت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ ہے کہ من لم یصلی جو ہے فلا دین له، کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ حضرت علی کا فتویٰ موجود ہے من لم یصلی فهو کافر، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک مشہور واقعہ سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بوڑھی عورت نے شکایت کی کہ اس دھرتی نے میرا تیل پی لیا ہے، تیل گر گیا میرا اور وہ زمین چوس گئی ہے۔ تو حضرت عمر نے روکا لکھا اور کہا جا کے وہاں دفن کر دو، تمہارا تیل نکل آئے گا۔ تو بڑھیا نے جا کر کے وہ پرچی دفن کی تو تیل نکل آیا۔ پھر پتہ چلا کہ اس پرچی کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اے زمین تو اس بڑھیا کا تیل واپس کر دے ورنہ میں تیری جگہ بے نمازی دفن کر دوں گا۔ تو دیکھیے کتنے سخت بات ہے، ہم مسلمان تو کہلوائیں لیکن نماز نہ پڑھیں، کس قدر شرمندگی کی بات ہے۔ میں یہاں پر ایک حدیث کا مختصر ترجمہ بتاتا ہوں نماز کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا یہ نماز کانت لہو نورن، قیامت کے دن اس کے لیے نورانیت کا باعث ہوگی، قبر میں بھی نورانیت کا باعث ہوگی، و برہانن، اور قرآن یہ نماز کی ادائیگی قیامت کے دن اس کے لیے حجت بنے گی، نماز اس کی جو ہے بخشش کروائے گی، وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گی، بالآخر بندے کی بخشش کروا دے گی اللہ تعالیٰ سے۔ اور جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا پابندی کے ساتھ اس کا انجام کیا ہوگا؟ مَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تو یہ نماز اس کے لیے نہ تو نورانیت کا باعث ہوگی، نہ بخشش کروا سکے گی، نہ اس کی نجات کروائے گی۔ پھر اس کا انجام ہوگا کہاں؟ حدیث میں آتا ہے تو اس کا انجام فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ سوچئے فرعون جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، ہم بے نمازی لوگ قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ اس طرح اگلی حدیث ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ حدیث آپ ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں، اس حدیث کا مطلب کیا ہے مختصر سا ذکر کر دوں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تھی آسمانوں پہ، اور نماز اس قدر اہم ہے۔ باقی دیکھیں زکوٰۃ کا حکم زمین پہ آیا، روزوں کی فرضیت کا حکم زمین پہ آیا، اسلام کے دوسرے احکام تھے ان کا حکم زمین پہ آیا، لیکن نماز اس قدر اہم تھی حضور کو اپنے پاس اللہ نے بلایا کہ آؤ میں تمہیں ایک اہمیت والی چیز دوں جو زمین پر نہیں، میرے پاس آسمان پہ اللہ نے عرش پہ بلا کر کے اپنے پاس بلا کر پھر نماز کا ہدیہ عطا فرمایا۔ اس قدر اہمیت والی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ آخری لمحات میں آپ کی زبان پر یہ الفاظ اور کلمات ہیں الصلاۃ الصلاۃ، کہ اے میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ قیامت کے روز پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن بندے سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اور آگے پوری حدیث اس طرح ہے جس کی نماز درست نکل آئی اس نماز کی برکت سے باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے، اور جس کی نماز فاسد نکل آئی، خراب نکلی، نمازیں نہ پڑھی ہوں گی، چھوڑی ہوں گی، پابندی نہیں کی ہوگی، پھر باقی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ حاصل کلام کیا ہے؟ یعنی پوری حدیث کا جو ہم نے نچوڑ پڑھا، جو کچھ پڑھا، اس کا نچوڑ اور اس گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ اس حدیث مبارکہ کے مطابق نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم نماز ادا نہیں کریں گے تو گویا ہم نے اپنے دین کو کھو دیا، لہذا ہمیں چاہیے ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں۔ دیکھیے تعلیم کا جو مقصد ہوتا ہے، سب سے آپ نے 9th کلاس کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ انسان کو علم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ چل جائے میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، اللہ نے کائنات بنائی ہے، مجھے دنیا میں بھیجا، کس لیے بھیجا ہے؟ انسان کو اپنے رب کی پہچان ہو سکے، اور جو ذمہ داریاں اللہ نے اس بندے پر ڈالی ہیں ان کا جو ہے ان کی پابندی کے ساتھ ان کا اہتمام کر سکے، ان کو سر انجام دے سکے۔ تو تعلیم کا تو مقصد ہی ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں اور پھر اللہ کی طرف سے جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں ان پر عمل کریں۔ اگر ہماری تعلیم ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کروا سکتی تو یاد رکھیں پھر تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم 5 وقت کے نمازی نہیں بن سکتے، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار نہیں کرتے، کیونکہ یہ جو دنیا کے فنون ہیں یہ تو کفار کے پاس بھی ہیں، مسلمان کے پاس تب کامیابی اصل آتی ہے جب انسان قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ تو بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو ایک تو آپ نے یہ تشریح اس کی یاد کر لینی ہے اچھی طرح،
اور تشریح کو یاد کرنے کے بعد اس کے آخر کے اندر، یعنی کہ جب 10 حدیثوں کی تشریح ختم ہو جائے گی 20 حدیثوں کے بعد، آخر میں MCQs کے بعد اس کے مختصر سوال موجود ہیں، سوالات اور ان کے مختصر جوابات۔ میرے پاس جو یونیک نوٹس ہے اس کا پیج نمبر ہے 112 صفحہ نمبر، تو اس کے اندر اس کے 4 سوال دیے ہوئے ہیں۔ نماز کی اہمیت پر 2 احادیث لکھیے، ان کے ترجمے لکھے ہوئے ہیں۔ حدیث نبوی کی روح سے دین اسلام میں نماز کو کیا اہمیت حاصل ہے، وہ کون سا عمل ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان تعلق اور رابطے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4 الصلاۃ و عماد الدین کا ترجمہ۔ یہ 4 سوال یہ بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں، اس حدیث کی تشریح آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ایک جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، جو اس کے اندر احکامات دیے گئے، ہم آج سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایک نماز بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جو بچے ہیں وہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اور جو بچیاں ہیں وہ اپنے گھر کو آباد کریں گی نماز کے ذریعے سے۔ اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان کے وہاں پر نمازیں بھی نہ پڑھی جائیں، تلاوت بھی نہ ہو، تو گھر قبرستان ہی کی مانند ہے۔ اس لیے آج ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہم سے کوتاہی ہوگی ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، ہم آئندہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ جو مرد ہیں وہ مسجد میں، بچے مسجد میں جماعت جا کر نماز پڑھیں گے، اور جو بچیاں ہیں وہ اپنے گھروں کو آباد رکھیں اور گھر کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو ہم نے کچھ حدیث کا جو سبق حاصل ہوتا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔